تحیۃ المسجد پڑھتے ہوئے میں نے بعض احباب کو دیکھا کہ وہ سنت جب پڑھ رہے ہیں تو ان کے سامنے کوئی چیز آڑ اور کوئی چیز اوٹ یا کسی چیز کے قریب کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ دوسری صف میں تیسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے پورا علاقہ خالی ہے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولا یدن منها، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ کسی چیز کی اوٹ میں، کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے، اور چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ ابو داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو کسی چیز کی آڑ میں اور کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم يكن بين يدي احدكم مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة الحائض والكلب الاسود والحمار، کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو تین چیزیں کاٹ دیتی ہیں، کالا کتا، عورت اور گدھا، یہ تین چیزیں انسان کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں۔ ہم نے مانا کہ مسجد میں جہاں انسانوں کا ہجوم ہے کوئی کالا کتا نہیں آئے گا، ہم نے مانا عورتوں کا گزر آپ کے سامنے سے نہیں ہوگا، ہم نے مانا کہ گدھا آپ کے سامنے سے نہیں گزرے گا، لیکن یہ جو شیطان انسان کے سامنے سے گزرتا ہے اور انسان کی نماز کو باطل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فلا یدع احدا یمر بین یدیہ فإن ابى فلیقاتلہ فإنہ شیطان، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے، اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے، دوبارہ سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کرے، جنگ کرے، سختی کے ساتھ اس کو روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو انسان کی نماز کو کاٹنا چاہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، بہت دلچسپ روایت ہے، کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی چیز کو سترا لے کر نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کا ایک آدمی ان کے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا، کہاں؟ مسجد میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا، اس آدمی نے نظر دوڑائی چاروں طرف، پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا، پھر دوبارہ ان کے سامنے سے گزرنا چاہا، انہوں نے اس کو دھکا دیا اور وہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر پڑا، اس کے بعد وہ گزر نہیں سکا ان کے سامنے سے۔ پھر اس نے مروان کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا، کہا ابو سعید خدری نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے اور مجھ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا ہے۔ عدالت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس طرح سے نماز پڑھ رہا تھا اور یہ میرے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ تو مروان نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا، مروان نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب نماز پڑھی جائے، چاہے مسجد میں پڑھی جائے، چاہے گھر میں پڑھی جائے، چاہے میدان میں پڑھی جائے، جب بھی اور جہاں بھی نماز پڑھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، گھر میں چارپائی کی آڑ میں، مسجد میں دیوار کی آڑ میں،
کہیں اور سفر کرتے تھے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی لاٹھی یا ایسی لاٹھی جس کے سرے پر لوہا لگا ہوا ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ لے جائی جاتی تھی، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس کو وہاں نصب کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں سے مروی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو حجۃ الوداع میں فتح مکہ میں گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بلال سے پوچھا کہ بلال تم تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ بلال داخل ہوئے اور اسامہ بن زید داخل ہوئے، اس کے بعد دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا، چوتھا کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکا، اور دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی جانور بھی اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ لیکن جب بلال سے اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی خانہ کعبہ کے اندر۔ کہا کہاں نماز پڑھی تھی؟ تو لے جا کر دونوں کھمبوں کے بیچ میں دیوار کے قریب کھڑے ہو کر بتایا، کہا یہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی، آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز خانہ کعبہ میں پڑھی تھی۔ اسی لیے ابو داؤد اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، آپ کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، گویا کہ آپ دیوار سے یا جس چیز کی آڑ میں کھڑے ہوتے تھے اس سے بہت قریب ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں دیوار کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں ایک بکری آپ کے سامنے سے گزرنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس کو گزرنے سے روکا، وہ آگے بڑھی آپ بھی آگے بڑھے، وہ آگے بڑھی آپ بھی آگے بڑھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا فصاعا، وہ دوڑی تو آپ نے اس کو دوڑایا، یہاں تک کہ حلتا الزق بطنہ بالجدار فمرت من خلفہ، آپ نے اپنا پیٹ لا کر کے دیوار سے لگا دیا اور اس بکری کو اپنے سامنے سے نہیں گزرنے دیا، پھر وہ مجبور ہو گئی آپ کے پیچھے سے گزرنے پر۔ یہ مسجد نبوی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون الی السواری قبل المغرب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، دوسری روایت میں ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ وہ مغرب سے پہلے مسجد کے کھمبوں کے پاس دوڑ کر جایا کرتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے دوڑ کر مسجد کے کھمبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ دوسری روایت میں ہے ابو داؤد میں لِيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ، تاکہ 2 رکعت مغرب سے قبل والی جو سنت ہے وہ اس کو پڑھ سکیں۔ تو وہ لوگ نماز ہر جگہ نہیں پڑھتے تھے، دوڑ کر کھمبوں کے پاس جاتے تھے تاکہ وہ کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھ سکیں۔ اسی لیے بخاری نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، مسجد کے جو کھمبے ہیں ان کھمبوں کا زیادہ مستحق نماز پڑھنے والا ہے بنسبت اس کے جو لوگ وہاں بیٹھ کر ٹیک لگا کر بات کرتے ہیں۔ تو مسجد میں بات کرنے والوں کی بنسبت کھمبوں میں ٹیک لگانے کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو کھمبوں کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ اس کی آڑ میں وہ نماز پڑھ سکیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ دیوار سے فاصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔
حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا، جہاں کوئی چوتھا آدمی نہیں گھس سکتا تھا، کوئی جانور نہیں گھس سکتا تھا، وہاں بھی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے اور دیوار کے درمیان زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اس لیے جب نماز پڑھی جائے تو کسی چیز کی آڑ میں، دیوار کی آڑ میں، کھمبے کی آڑ میں، سپاہی کی آڑ میں یا کسی انسان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تاکہ انسان کی توجہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو روکے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک انسان بڑی مسجد 20ویں صف میں نماز پڑھ رہا ہے، 10ویں صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے پورا ایریا خالی ہے، ایک آدمی اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں تک اس کا پیچھا کرے گا؟ کتنی دور تک اس کو دوڑائے گا وہ نمازی آدمی؟ گویا کہ حکم رسول پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس موقع ہی نہیں، کیونکہ اس نے غلطی کیا، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس کے پورا میدان خالی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے، کوئی جانور گزرنا چاہتا ہے تو نبی نے اس کو حکم دیا کہ اس کو روکو، گزرنے نہیں دو۔ تو وہ کہاں تک چلتا ہوا آئے گا؟ 20 صف کراس کرے گا، 15 صف کراس کر کے آئے گا۔ میں نے مسجدیں دیکھی ہیں جہاں 30 صف ہوتی ہے، 20 صف ہوتی ہے، تو لوگ وہاں اگر 20ویں صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کہاں تک آئے گا وہ؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے مت دو، اس کو روکو، وہ اس صورت میں ہے جب آدمی کسی چیز کی آڑ میں، کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، ورنہ وہ پھر کتنی دور تک چلے گا؟ نماز کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نماز کا نقصان کر لے گا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ ابھی میں نے ایک دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اس لیے مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے کہا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھیں، چاہے دیوار کی آڑ میں، چاہے کھمبے کی آڑ میں، چاہے کسی بھی چیز کی۔ وہ اونچائی جس چیز کی آڑ میں نماز پڑھیں اس کی اونچائی اتنا ہونا چاہیے جتنا آدمی جب سواری پر بیٹھتا ہے اس پر جو پالان رکھا جاتا ہے کجاوا، اس کی جو اونچائی ہوتی ہے اس کی اونچائی کے بقدر کوئی چیز سامنے آپ کے اونچی ہونی چاہیے۔ دلیل اس کی صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، نمازی کا جو سترہ ہوگا وہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند ہوگا۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں کہا کہ اس کی اونچائی 1 ہاتھ یا 1.5 بالشت ہوتی ہے۔ یہی بات ابن خزیمہ نے بھی لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ میں، یعنی کجاوے کی پچھلی لکڑی کی جو اونچائی ہے، اونچائی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ کم یعنی 1.5 بالشت کے قریب ہوتی ہے۔ تو ایسی بلند کوئی چیز ہو تو اس کو اپنے سامنے کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور لکڑی کی چوڑائی یا اس کی موٹائی یہ یہاں مطلوب نہیں ہے، صرف اونچائی مطلوب ہے۔ دلیل اس کی وہ دوسری روایت ہے جسے حاکم اور ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے معبد بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی نماز میں کسی چیز کو سترا بنا لے اگرچہ کہ وہ ایک تیر کیوں نہ ہو۔ اور تیر ظاہر باریک سی بلند سی چیز ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہاں کجاوے کی پچھلی لکڑی سے مراد اس لکڑی کی بلندی اور اونچائی ہے، اس کی چوڑائی یا اس کا موٹاپا مراد نہیں ہے، کیونکہ تیر باریک اور لمبی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب بھی نماز کا اہتمام کریں تو دیوار کے قریب اور کسی ایسی چیز کے آڑ میں نماز پڑھیں جس کی اونچائی 1 ہاتھ یا اس کے قریب ہو۔